الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ایک دفعہ پھر ہمارے لیے کھول دیے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ میرے بہن بھائی جنہیں اللہ نے اس سال اپنے عزت والے گھر کے حج کی زیارت کی توفیق بخشی ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے گھر میں حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے مناسک حج کو سیکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے اس گھر کو بنایا تو اس کے بعد جہاں دوسری دعائیں کی اور وہاں یہ بھی دعا تھی، ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے میرے مالک مجھے اس گھر میں عبادت کے طریقے سکھا دے کیونکہ تو ہی رحمان و رحیم ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو لوگوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ یہ ایک اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آواز تھوڑی سی کم کریں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کائنات میں ہمارے رہبر اور رہنما اگر ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا۔ ایک دن اور رات میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کو ادا کرنا یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس میں سے اللہ کا حق نکالنا۔ 40 میں سے 1 اللہ کا حق ہے، 39 آپ کے ہی ہیں۔ وَتَصُومُ رمضان، چوتھا یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سال کے اندر اللہ نے 1 مہینے کے روزے تندرست انسان کے لیے فرض کیے ہیں، جنہیں ادا کرنا اسلام کے بنیادی ارکان کو پورا کرنا ہے۔ اور 5واں اہم رکن ہے وَتَحُجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی رستے کے اخراجات ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دے کے جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، وہ زندگی میں جو مرضی کر لے، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بدقسمت ایسا ہو، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا۔ اس لیے حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض کر دیا کہ حج کرو۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
ان طریقوں کے مطابق جو ہمارے نبی نے سکھائے ہیں ان کے مطابق حج کرتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر، کٹالی کے اندر کوئی بھی دھات سونا چاندی ڈالی جائے تو وہ جب اسے گرم کر کے گلا دیتی ہے، اس کے اوپر میل الگ ہو کے اسے ختم کر دیتی ہے، وہ بالکل پاک اور صاف بن جاتی ہے۔ اس طرح جو شخص حج کرتا ہے وہ اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک کاریگر کٹیلی کے اندر اپنی دھات کو ڈال کے پگھلا کے صاف کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہی اس حج کی تمام امور کو انجام دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حج کے اندر 3 چیزیں نہیں ہوں گی، نمبر 1 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ فلا رفث، رفث کہتے ہیں سیکس کے متعلق کوئی بھی بات، چاہے وہ زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، ہاتھ سے ہو یا کردار سے ہو، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اپنے گھر سے لے کر گھر آنے تک فلا رفث، کوئی ایسی بات نہیں سوچے گا۔ حتیٰ کہ ایک منکوحہ جو ہے، عورت یا مرد جن کا آپس میں نکاح ہے، حالت احرام میں وہ بھی اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے، اس طرف اپنی سوچ کو نہیں لائیں گے۔ یہ صرف حالت احرام میں ہے۔ تو ولا فسوق، دوسری بات ہے گناہ کوئی نہیں کرنا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو ان حالتوں میں، حج کے سفر کے اندر، حج کے انجام کو، امور کو انجام دیتے ہوئے یہاں تک کہ واپس آ جائیں، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ولا جدال، مختلف ذہن، مختلف اقوام کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ذہن جب نہ ملتا ہو تو کلیش ہو جاتا ہے، تو کہا ولا جدال، لڑنا بھی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی غلط بھی کرتا ہے تو آپ نے درگزر کرنا ہے۔ جس بندے کے ان اعمال کے اندر جو حج کے امور ہیں، حج کے مناسک ہیں، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، جب وہ حج کر کے واپس آئے گا اس کا حج حج مبرور ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا حج قبول ہو گیا اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ آپ سب کے نصیب میں کرتے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج مبرور کرتا ہے، جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے، اس کے کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ایک بچے کو ماں جنتی ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس طرح اس ایماندار مرد اور اس ایماندار عورت کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے حج اور ایسے مناسک ہی ادا کرنے کی توفیق دے کہ جن کی وجہ سے جب ہم واپس لوٹیں تو ان عظیم نعمتوں سے فیضیاب ہو کر لوٹیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حج 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ نبی کریم نے، ایک کا نام ہے حج مفرد، جو اکیلا حج ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے حج قران، یہ سب سے مشکل طریقہ ہے۔ یہ انسان احرام باندھتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، حج تک احرام کی حالت میں رہتا ہے، پھر حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھولتا ہے۔
تیسرا حج کا طریقہ ہے حج تمتع. تمتع کا مطلب ہے فائدہ دیا گیا. اس کے 2 چیپٹر ہیں. پہلا ہے عمرہ، دوسرا ہے حج. اس میں جب عمرہ کرنا ہے وہ اسی حج کا حصہ ہوگا، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کے انسان حلال ہو جاتا ہے، اس پہ احرام کی پابندیاں باقی نہیں رہتی. پھر وہ 8 ذی الحج کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے اور پھر وہ حج کے مناسک کو ادا کرتا ہے. اس کا نام حج تمتع ہے. اب آپ نے کون سا حج کرنا ہے؟ جو حج مفرد ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مکہ یا ارد گرد ہوتے ہیں. یہ 9 ذی الحج کو سیدھے عرفات میں احرام باندھ کے پہنچ جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے عمرہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ چونکہ آپ نے کرنا نہیں اس لیے اس بحث میں نہیں جاتے. دوسرا ہے حج قران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے حج قران کی نیت سے احرام باندھا. جب آپ رستے میں ایک مقام پہ آئے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو پھر نبی کریم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان فرمایا جو تو اپنے ساتھ قربانی لے کے آیا ہے وہ حج قران کی نیت سے ہی قائم رہے، اور جو اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں آیا اسے چاہیے وہ اپنی نیت کو بدل دے، حج تمتع کی نیت کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب قربانی ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، اس لیے سب نے اپنی نیت کو بدل دیا سوائے 2 لوگوں کے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، وہ اپنی قربانی ساتھ لے کے آئے تھے، اور دوسرے حضرت ابو طلحہ تھے انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اپنی قربانیاں ساتھ لے کے آئے تھے. ان 2 لوگوں نے اپنی نیت قران کی رکھی، باقی سب کی نیت تمتع کی ہو گئی. اس لیے علماء امت جو ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس وقت سب سے بہترین حج جو ہے نبی کریم کے حکم کے مطابق وہ حج تمتع ہے. اس لیے آپ نے جو حج کرنا ہے اس حج کا نام حج تمتع ہے جس میں فائدہ دیا گیا ہے. تیسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا کہ وہاں سے اونٹ خرید کے لائے میرے لیے. حضرت علی وہاں سے اونٹ لے کے آئے اور انہوں نے پھر جب میقات آیا تو وہاں آ کے احرام باندھنے کے لیے نیت کی، اے اللہ میں اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا. اس لیے پورے حج کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ انسان تھے، سب نے حج تمتع کیا سوائے 3 انسانوں کے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب حج تمتع کیا ہے، اسے کیسے کرنا ہے، کیسے پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں. ایک مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا ہوتا ہے، امن والا. سفید جھنڈا امن کی علامت ہے. اور جب انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات پڑھ کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پہ میرا بھروسہ ہے، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر وہ یہ پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اضل، پہلے را کے ساتھ، دوسرا ضاد کے ساتھ. اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کوئی مجھے پھسلا دے.
او اذلہ او اضلہ ضال کے ساتھ، میں گمراہ کر دیا جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کر دوں، او اظلما او اظلما، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، او یجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ یہ نبی کریم جب بھی اپنے گھر سے کسی سفر کا آغاز کرتے تو ان کلمات کو پڑھتے ہوئے نکلتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی سواری پہ سوار ہو کے جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یہ پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ اس لیے پڑھتے کہ اللہ سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وان نشأ نغرقہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ اللہ کہتے ہیں یہ کشتی جو ہے یہ سواریاں بنائی ہیں میں نے تم آدم کی اولاد کی، اس پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، میں اس جیسی بہت سی سواریاں اور بناؤں گا، اگر یہ جائیں، اگر میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، فلا صریخ لہم، ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچے، ولا ہم ینقذون، نہ کبھی لوٹ کے آئیں، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اگر کوئی انسان سفر پہ جا کے سلامتی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے سوار ہونے سے پہلے ہی یہ پڑھیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، میں تو اسے کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مجھے لوٹ کے پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو جب سواری پہ سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور ایک دوسری دعا ہے جب جہاز پہ سوار ہوں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اب اس کے بعد دو طریقے ہیں، سب سے پہلے میقات لائیں جی بھائی جان۔ جب کوئی بھی انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ یہ پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جگہ مقرر کی ہیں۔ دنیا کے اطراف میں سے جہاں سے بھی لوگ آئیں عمرے یا حج کے لیے، یہ 5 مقرر کیے ہیں جہاں آپ احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے جاتے ہیں تو پھر آپ کا میقات ہوگا جحفہ۔ یہ مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے، اسے بیر علی بھی کہتے ہیں۔ مسجد ذوالحلیفہ بہت خوبصورت بڑی مسجد ہے، یہاں ہزاروں واش روم بھی بنے ہوئے ہیں اور کپڑے چینج کرنے کی خواتین و مردوں کے لیے الگ۔ اگر مدینہ منورہ سے آپ حج پرفارم کرنے کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ہے جوفا سے، ذوالحلیفہ سے، بھول گیا ہوں، ذوالحلیفہ سے۔ ذوالحلیفہ جو ہے یہاں سے احرام باندھ کے آپ نے بیت اللہ کی طرف آنا ہے۔ ایک ہے اگر اس طرف سے آتے ہیں تو یہ جوفا، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو روڈ ہے شار ہجرہ، اس میں مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر بائیں جانب 35 کلومیٹر آگے جا کے ایک جگہ آتی ہے، یعنی 80 اور 35 تقریباً 115 کلومیٹر دور جا کے یہ شہر آتا ہے جوفا، اس میں یہ میقات ہے۔
اگر آپ شام سے، مصر سے یا ادھر سے آتے ہیں تو پھر یہ ذات عرق جو ہے آپ کا میقات ہوگا. اگر آپ طائف کی طرف سے آتے ہیں تو یہ طائف کے اندر میقات ہے، اس کا نام ہے قرن المنازل. اگر ہم لاہور سے یا پاکستان کے کسی بھی اسٹیشن سے جدہ پہلے جاتے ہیں، کیونکہ اب 2 قسم کی فلائٹیں ہیں، ایک سیدھی مدینہ جائے گی، ایک جدہ جائے گی. اگر آپ نے جدہ جانا ہے تو یہ پھر ہمارا میقات ہوگا یلملم. اس میں چونکہ اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی کے پاس ہے. یہ جہاز جدے میں اترنے سے 35 منٹ پہلے اس جگہ کے اوپر سے جہاز گزر کے جدہ پہنچتا ہے. اگر آپ نے جدہ جانا ہے تو پھر آپ احرام اس اسٹیشن سے، اس ایئرپورٹ پہ ہی اپنا بدل لیں گے، لیکن وہ صرف لباس کو تبدیل کرنا ہے. احرام کی شرائط یہیں پہ شروع ہوں گی، یہیں پہ جا کے آپ نے نیت کرنی ہے. اس سے پہلے صرف لباس تبدیل کرنا ہے. اگر آپ سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ نے لباس تبدیل نہیں کرنا، اپنے لباس میں ہی مدینہ منورہ پہنچنا ہے. جتنا وقت مدینہ منورہ رہیں گے اس کے بعد پھر آپ کا معلم آپ کو ذوالحلیفہ لے کے جائے گا. اس میں آپ اپنے گھر میں غسل کر کے جا سکتے ہیں، غیر ضروری بال ختم کریں، غسل کر کے نبی کریم احرام باندھنے سے پہلے اپنی بغلوں کے اندر آپ نے خوشبو لگائی تھی. احرام کے اوپر خوشبو نہیں لگا سکتے، بغلوں کے اندر خوشبو لگائی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے وہ باڈی سپرے جو ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان بدبو سے بچنے کے لیے اپنی بغلوں میں، خواتین و مرد، خواتین ایسی خوشبو جسے دوسرے تک نہ سونگا جا سکے، اور مرد اچھی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد احرام کیسے باندھنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہم نے جو حج پرفارم کرنا ہے وہ حج تمتع ہے. حج تمتع میں پہلا جز یہ عمرہ ہے. اس میں پہلا احرام کی نیت میں حج کی نیت نہیں کرنی، عمرے کی نیت کرنی ہے. احرام یہ 2 چادروں کا نام ہے. یہ مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں. ایک تہمت کی طرح آپ نے باندھ لینا ہے، کسی ضروری نہیں آپ اس طرح لپیٹ کے جائیں، باندھا تھا. اور دوسری چادر اس طرح آپ نے لینی ہے. یہ احرام ہے. بعض لوگ آغاز میں ہی اپنا کندھا اس طرح ننگا کر لیتے ہیں، یہ بات نہیں ٹھیک. اس کا وقت بعد میں آئے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح خواتین کا احرام ان کا اپنا لباس ہے، اور خواتین انہیں چاہیے کہ وہ احرام کے لیے کوئی بھڑکیلا لباس نہ پہنے، چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے اندر عمومی طور پہ لان لباس پہنا جاتا ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی عبایا جو ہے اسے پہن لے اوپر، تاکہ ان کے جسم کا سطر جو ہے کوئی بھی ظاہر نہ ہو. دوسرا، خواتین کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس طرح ہم سکارف لیتی ہیں. اس سے تھوڑا سا گھونگھٹ ہو، اور بعض علماء کے نزدیک چونکہ رش بہت ہوتا ہے وہ اب چہرے پہ کپڑا رکھنے کے بھی قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب سے منع کیا تھا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب مردوں کی کوئی جماعت آتی تو ہم اپنے اس طرح سامنے کر لیا کرتے تھے. خواتین کا یہ احرام ہے تو یہ اس طرح یہ خواتین کا احرام کی ایک تصویر ہے سامنے آپ کے. تو یہ احرام باندھنا ہے. اگر تو آپ میقات پہ ہی احرام باندھا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے لیے نیت کرنی ہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. پھر آپ نے تلبیہ پکارنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر آپ نے لاہور سے، سیالکوٹ سے یا کسی اور اسٹیشن سے احرام باندھا ہے، میرے بیٹے سامنے نہ ہو یا کٹ جاتی ہے، سامنے نہ ہو. جی میں عرض کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا جی ہاں، لاہور یا سیالکوٹ سے جاتے ہیں انہوں نے احرام کا لباس تو تبدیل کر لینا ہے، لیکن نہ ان پہ احرام کی ابھی شرائط ہیں نہ ابھی نیت کرنی ہے. اس لیے یہیں پہ نفل پڑھ لینے یہ سارا کچھ کرنا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں احرام کے لیے نبی کریم نے کوئی اسپیشلی نفل پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اگر آپ کے لیے ممکن ہے آپ احرام کسی فرض نماز کے فوراً باندھیں، یہ نبی کریم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرے یا حج کے لیے احرام باندھا تو آپ صبح نکلے، ظہر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ میں پڑھی اور اس کے بعد احرام باندھ کے آپ چل پڑے. اگر نماز ممکن ہے تو نماز، فرض نماز کے فوراً بعد احرام باندھے. تو نیت آپ نے اگر ان اسٹیشنوں سے جاتے ہیں تو نیت میقات پہ جا کے کرنی ہے جو یلملم ہے. یہ آپ کو جہاز کا کیپٹن جو ہے اس جگہ سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے انفارم کرے گا کہ اب سے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد ہم اس مقام کے اوپر سے گزریں گے جو میقات ہے. جب آپ ٹائم کے مطابق دیکھیں گے کہ وہ وقت ہو گیا تو آپ نے فوراً اللہم لبیک عمرتن یہ کہہ کے پھر تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے، اور یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے ضروری ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، خواتین ان کی آواز اپنے تک رہنی چاہیے. نبی کریم نے فرمایا جب کوئی انسان تلبیہ پکارتے ہوئے چلتا ہے اس کے دائیں جانب جہاں تک دنیا ہے، بائیں جانب جہاں تک دنیا ہے، ہر پتھر، ہر ریت مٹی کا ذرہ، ہر درخت کا پتا اور ٹہنی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا، جب انسان میقات پہ جا کے احرام باندھتا ہے اس کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات اس کا رزق حلال ہونا چاہیے. دوسری بات اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق درست ہونا چاہیے. تیسری بات اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اگر تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہاں اللہ ہر حاجی کے استقبال کے لیے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں. اگر تو وہ ان تینوں شرائط پہ پورا اترتا ہے، اس کا رزق بھی ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کی نیت بھی خالص ہے، تو آنے والا فرشتہ اسے کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہمارے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اگر رزق درست نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر نیت درست نہیں ہے،
تو وہ فرشتہ وہیں سے کہے گا لا لبیک و سعدیک، تیری حاضری کوئی قبول نہیں اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ تو یہ تلبیہ پکارتے ہوئے آپ وہاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے۔ وہاں پہ ایک تھکا دینے والا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے حجاج آ رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ جس وقت جا رہے ہیں اس وقت رش اتنا نہیں ہوگا جتنا عمومی سالوں میں ہوتا تھا۔ ایک وقت تک 30 لاکھ لوگ پرفارم کرتے تھے، اب صرف 10 لاکھ لوگ ہیں، اس لیے آپ کے لیے کچھ مشکلات تو ہوں گی اور بہت سی آسانیاں بھی ہوں گی۔ جو مشکلات ہیں وہ یہ کہ آپ کو کوئی بھی کام، یعنی پہلے اپنی مرضی سے جب مرضی کر لیں، اب آپ کو ان کی وقت کی پابندی کرتے ہوئے وہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں سے آپ کا معلم آپ کو بس پہ لے کے آپ کے ہوٹل تک پہنچائے گا، اور پھر وہاں آپ کو ایپ کے ذریعے آپ کے موبائل پہ ایک ایپ کی جائے گی، اس پہ آپ کے لیے وقت لیا جائے گا کہ کس وقت یہ عمرے کے لیے آئیں۔ اس وقت آپ نے وہاں پہنچنا ہے جب آپ بیت اللہ میں جائیں عمرے یا حج کے لیے، احرام عمرے کے لیے، اس وقت گھر سے وضو کر کے نکلیں، کیونکہ 2 چیزوں کے لیے وضو واجب ہے، لازم ہے، ایک نماز کے لیے، ایک بیت اللہ کے طواف کے لیے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جذبات کے اندر کہ اب چلیں جا کے کریں۔ سب سے پہلے، اگر اس سے پہلے آپ غسل کرنا چاہیں تو نبی کریم کی سنت ہے، آپ جب مکے میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ کے کنویں پہ آپ غسل کرتے، پھر آپ آگے جاتے، جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اگر آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ کے فریش ہونا چاہتے ہیں تو فریش ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات پہلے عرض کر دوں، جب احرام باندھ لیا جاتا ہے پھر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو احرام کی حالت میں کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، اپنے جسم کا کوئی بال کاٹنا یا توڑنا نہیں ہے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، نہ دانت کے ساتھ نہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ ہاں اگر خدا نخواستہ خارش کرتے کو ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اگر خارش ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ باندھ دیے جائیں، تمہیں اپنے پاؤں کے ساتھ کرنا پڑے تو کر لے۔ تو انسان جو اس کے بس میں نہیں، اللہ اس معاملے میں نہیں پوچھتے، جان بوجھ کے بال کو پکڑ کے کھینچ کے توڑ دینا یا بار بار کنگھی کرنا وہ ٹوٹ جائیں، یہ بات کسی درست نہیں ہے۔ آپ بھول جائیں کہ وقت احرام کی حالت میں کنگھی کو بھی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح احرام کی حالت میں میاں بیوی بھی ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس میں سیکس کا کوئی شائبہ بھی ہے۔ کوئی کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، حالانکہ نکاح نبی کریم کی سنت ہے۔ اسی طرح جانور کو نہیں اڑا سکتا، کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتا، کوئی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھا سکتا، کسی سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا، کسی کو گالی تہمت نہیں لگا سکتا۔ یعنی یہ ساری باتیں احرام کی حالت میں بالکل ممنوع اور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات نظر بازی، اپنی نظر کو شرم کے ساتھ رکھنا، کیونکہ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا۔ مردوں کو کہا یغضوا من ابصارہم، عورتوں کو کہا یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ اس لیے جس مقدس کام کے لیے، مقدس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں، اپنی نظر کو بچا کے رکھیں۔ اگر نظر بچ گئی تو دوسرے معاملے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کسی پرندے کو نہیں اڑانا، حرم کی حدود میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا
جو ویسے تو بظاہر کوئی گناہ نہیں لگتا لیکن ہمیں وہ نہیں کرنا. اسی طرح جب آپ حرم میں جائیں گے تو جو مسجد میں جب داخل ہونے کی دعا ہے وہی حرم جو مسجدوں کی ماں ہے اس میں داخل ہونے کی دعا بھی وہی ہے. کم از کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور ایک لمبی دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وافتح لی ابواب رحمتک. کوئی بھی پڑھ کے آپ حرم میں داخل ہو جائیں. جب آپ اس صحن کے اندر جائیں گے آپ کی نظر بیت اللہ پہ پڑے گی تو آپ نے یہاں پہ تلبیہ بند کر دینا ہے. جو تلبیہ میقات سے شروع کیا تھا یہاں آ کے آپ نے تلبیہ کو ختم کر دینا ہے. لبیک اللہم پہلے پڑھتے آنا ہے. اب یہاں جو آپ نے عمرے کا پہلا طواف کرنا ہے اس طواف کا نام ہے طواف قدوم. قاف دال واو میم قدوم، یہ پہلا طواف قدوم ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے فرمایا اپنے کندھوں کو ننگا کر لو. دایاں کندھا ننگا کر کے مرد نے اپنی چادر اس طرح کر لینی ہے. یہ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ جب نبی کریم عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو کفار نے تانا دیا کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کے کندھوں کو جھکا دیا. نبی کریم نے فرمایا کندھا ننگا کرو اور اکڑ کے چلو. اس طواف قدوم کے اندر پہلے 3 چکر جو آپ نے لگانے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، 1 2 3 4. اب چونکہ ان کے گرد بیت اللہ کے قریب آپ نہیں جا سکیں گے، ان کے گرد حصار بنا دیا گیا ہے. آگے یہ جو کونا ہے یہاں پہ حجر اسود ہے. حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اس کا استلام کیا، اسے چوما، یہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے. اس کے 3 طریقے ہیں چومنے. پہلا طریقہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ اسے، اب وہ ممکن نہیں. دوسرا ہے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح اشارہ کرنا. جب اشارہ کرنا ہے تو پھر چومنا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے. تو یہاں پہ جا کے اپنے کندھے کو ننگا کر لینا ہے. کندھے کو ننگا کر کے تو یہاں سے شروع کرنا ہے ایسے ہاتھ کر کے، یعنی اس طرح کھڑے ہوں گے، بیت اللہ اس طرف کونے میں ہوگا، یعنی حجر اسود کے سامنے یہ لائن پہ کھڑے ہونا ہے. اور یہاں بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہہ کے اسے استلام کہتے ہیں. پھر چل پڑنا ہے اور پہلے 3 چکر جو ہیں یہ اس طرح لگانے ہیں. یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. پہلے 3 چکر انہیں رمل کہتے ہیں. رمل، یہ 3 چکر اس طرح مردوں نے لگانے ہیں. اور کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی کریم نے فرمایا جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے نہیں بنائے. تو یہ یہاں سے شروع ہونا ہے، چلتے چلتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا، ہاتھ لگے تو پھر پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے یہاں ہوتے ہیں جو اس کی اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. لیکن اگر اسے ہاتھ نہ لگے، یہ دیکھیں اسے ہاتھ نہ لگے کیونکہ اب ہاتھ لگنا ممکن نہیں، انہوں نے باؤنڈری تھوڑی سی دور بنا دی ہے.
پھر یہاں اس کونے سے آپ نے آگے چل کے حجر اسود کے کونے تک پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرۃ حسنتن وقنا عذاب النار۔ ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے کوئی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں نہیں۔ کس نے یہ بنائی، کیوں بنائی، کس نیت سے بنائی، ہم کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہتے، لیکن آسان اور عام فہم بات یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں، آپ نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک آنا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب پھر یہاں آئیں گے تو ہم نے پھر استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آگے چل پڑنا ہے، دوسرا چکر شروع۔ اس میں ایک چھوٹی سی تسبیح ملتی ہے جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، آپ اسے ایک ایک دانہ ہر چکر پہ الگ کرتے جائیں تو انسان بھولتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر اس طرح بھی کر لیں، انگلی پہ ہاتھ رکھ لیں پہلا چکر، پھر دوسری انگلی پہ ہاتھ رکھ لیں دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، ایسے بھی ممکن ہے۔ تو اگر بھولنے کا ہو تو وہ آپ وہ چھوٹی سی تسبیح ملتی ہے، آپ وہ لے لیں۔ تو پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ لگانے ہیں، اور دوسرے 4 چکر جو ہیں یہ آپ نے نارمل چلتے ہوئے لگانے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم لائیں گے۔ یہ ایک چبوترا ہے، اس کے اندر نہ 2 قدموں کے نشان ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ معجزاتی طور پہ یہ لفٹ کا کام دیتا تھا، جب اوپر جانا ہوتا اوپر ہو جاتا، اور جب نیچے ہونا ہوتا تو نیچے ہو جاتا۔ اس کے اندر ایسے ہیں جیسے کھبے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ میں سنا دوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم جب چھوٹے سے تھے، آپ کے دادا محترم آپ کو لے کے بیت اللہ میں آتے تھے، اور آپ وہاں اپنا قالین بچھا کے وہاں بیٹھتے۔ آپ کے بیٹوں میں سے کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھتا، نبی کریم ہمیشہ آپ کی گود میں جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کے بیٹے یہ انہیں الگ کرنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے اس میرے بیٹے کو منع نہ کرو، یہ جیسے بھی کرتا ہے، اللہ نے آپ کو منفرد بنایا تھا۔ ایک دن ایک شخص طواف کرتے ہوئے، اس نے طواف کیا تو آ کے نہ اس بچے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر آ کے غور سے دیکھنے لگا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو عبد المطلب نے پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہنے لگا سردار یہ کون ہے بچہ؟ انہوں نے کہا میرا پوتا ہے۔ کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، میں ایک کھوجی ہوں جو قدموں کے نشانات پہچانتا ہے۔ کہنے لگا اس گھر کے عزت والے رب کی قسم، وہ جو قدم مقام ابراہیم کے اندر ہیں اور اس بچے کے قدم بالکل ایک جیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ، حالانکہ آپ بچپن میں چھوٹے سے تھے، کہنے لگا ان کے قدم اور وہ قدم بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑنا۔ جب آپ 7 چکر لگا لیں گے تو یہ بیت اللہ اور اس کو درمیان میں رکھتے ہوئے پیچھے آپ 2 نفل پڑھیں گے اس طواف کی نیت سے، اور جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے کندھا ننگا کیا ہوا تھا اسے ڈھانپ لینا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نفلوں کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ کہ ملتزم لائیں، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے اور یہ اس کے تھوڑی سی جگہ ہے،
اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم، چمٹنے کی جگہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا دایاں گال لگا کے، اس طرح دونوں ہاتھ اپنا سینہ مبارک ساتھ لگا کے دعا کرتے. اور یہ وہ جگہ ہے، یقین جانیے اگر یہ نصیب ہو جائے تو کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن اب چونکہ یہاں تک جانا ممکن نہیں، آپ وہاں پہ جہاں آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں وہیں پہ دعا کریں. جو آپ کی حاجت ہے، جو خواہش ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اسی طرح اپنے وطن کے لیے اللہ سے دعا مانگے. اللہ رب العزت سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے. یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ دعائیں مانگیں. جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح بالکل یہاں پہ پانی پینا ہے. اب یہ کولر نہیں ہے، آپ کو مختلف جگہوں پہ اس طرح بوٹلز ملیں گی. وہ پانی جو ہے آپ پیئے اور خوب سیر ہو کے پیئے، تھوڑا سا اپنے سر پہ بھی ڈالیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد، اپنے سر میں تھوڑا سا پانی ضرور ڈالیں. پھر اس کے بعد آپ اس صحن سے مقام ابراہیم کے بالکل سامنے ایک راہداری جاتی ہے پیچھے کی طرف. اس راہداری کے اندر داخل ہوں گے تو دائیں طرف ایک سلائیڈ نظر آئے گی آپ کو. آپ اس سلائیڈ پہ چلتے ہوئے جائیں گے، آخر پہ پہنچیں گے تو آپ اس جگہ صفا پہ. صفا ایک پہاڑی ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کے صفا پہاڑی پہ بھاگی. یہاں سے بھاگ کے مروہ پہ کہ کوئی چیز مل جائے، کہیں سے کوئی انسان، میں اپنے بیٹے کے کھانے یا پینے کے لیے کچھ لے لوں. اور اسی بے قدر کے مناسک میں ایک منسک بنا دیا. کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے شعائر ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرے کی نیت رکھتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس کا طواف کرے. یہاں لفظ آیا ہے گناہ. کیوں گناہ؟ اس کا ایک سبب ہے. بیت اللہ کے اندر نبی کریم کے زمانے سے پہلے ایک لڑکے اور لڑکی نے، لڑکی کا نام نائلہ تھا، لڑکے کا نام اصحاف تھا. ان بد نصیبوں نے بیت اللہ کے حرم کی مسجد کے اندر کسی کونے میں بدکاری کی. اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا. پھر لوگوں کے لیے بطور عبرت ایک کو صفا پہ نصب کر دیا، ایک کو مروہ پہ. پھر لوگ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے کہ یہ تو نائلہ اور اصحاف کی بدکاری کا نشان ہے. حالانکہ یہ بدکاری کا نشان نہیں تھا، یہ صرف ان کے جو مجسمے یا ان کا جو پتھر کیے ہوئے جسم تھے بطور عبرت لگائے ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمولش کر دیے، ختم کر دیے. تو اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ، جب یہ صفا پہ پہنچے تو اس وقت یہی آیت پڑھیں. اگر آتی ہے تو فبہا، وگرنہ اوپر لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا رخ صفا کے پاس اس طرح کھڑے ہو کے اس طرف کر لینا ہے، چونکہ وہ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کر کے پھر یہاں ایسے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 3 دفعہ کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. بعض بہنیں یا بھائیوں کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر یہ دعائیں نہیں آتی، ہم انشاءاللہ جو آپ کو کتاب دیں گے اس کے ہر الگ صفحے پہ جہاں جہاں مقام پہ آپ پہنچیں گے اس صفحے پہ اس جگہ کی تصویر بھی ہوگی، وہ دعا بھی درج ہوگی. آپ اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے گا، آپ اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی.
تو جب یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ نے اس طرح کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے. یہ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. یہ قبولیت کی جگہ ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جب آپ کا دل دعاؤں سے بھر جاتا پھر آپ یہاں آگے چلنے کے لیے صفا سے آپ دائیں طرف جو رستہ جاتا ہے وہاں سے آپ چلتے ہوئے کہتے ابدأ بما بدا اللہ بھی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا تھا. اپنے اس طرف چلتے ہوئے آپ نے چلنا ہے اور درمیان میں پڑھنا ہے رب اغفر ورحم انت العز الاکرم. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، کیونکہ تو سب سے زیادہ عزت والا اور اکرام والا ہے. پھر یہاں پہ درمیان میں ایک جگہ آئے گی، یہ اوپر آپ کو چھت نظر آئے، یہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک. مردوں کے لیے یہ ہے، یہاں سیدہ ہاجرہ بھاگی تھی. مردوں کے لیے ہے کہ وہ جگہ بھاگ کے جو ہے نا انہوں نے گزرنا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گا پھر نارمل چال شروع ہو جانی ہے. تو اس طرح چلتے چلتے آپ نے اس طرح کرتے ہوئے صفا سے مروہ پہنچنا ہے. جب مروہ پہ جائیں گے تو وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. جو لائنیں نماز کے لیے لگی ہوئی ہیں اس لائن پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کسی جگہ کھڑے ہو کے کر لینا ہے جہاں پیچھے سے آنے والے لوگوں کا دھکا نہ لگے. ایک سائیڈ پہ ہو کے پھر یہاں پہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. پھر دعا مانگنی ہے. پھر مروہ سے واپس پھر پلٹنا ہے صفا کی طرف، اور یہاں سے بھی جو درمیان میں یہ مروہ ہے اور مروہ سے پھر واپس پلٹنا ہے، تو درمیان میں جہاں سبز لائٹیں آئیں گی آپ نے وہاں سے بھاگنا ہے، مردوں نے خواتین نے نہیں. یہ جب صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا. مروہ سے پھر واپس صفا پہ آئیں گے تو وہی عمل کرنا ہے، صرف وہ آیت نہیں پڑھنی جو آغاز میں پڑھی تھی، باقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. یہاں جب آئے گی یہ دوسرا ہو جائے گا. اس طرح پھر وہاں جائیں گے تو تیسرا، پھر واپس آئیں گے تو چوتھا، پھر جائیں گے تو پانچواں، واپس آئیں گے تو چھٹا، پھر وہاں جائیں گے تو یہ ساتواں، اور یہاں جا کے جب مکمل ہو جائے گا پھر کسی کونے میں بیٹھ کے انسان حف اور تھک جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کسی کونے پہ رو کے اللہ سے دعا کریں. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہاں ٹیکنیکلی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. عمومی طور پہ ہم لوگوں کو پیر ننگے پاؤں چلنے کی عادت نہیں ہوتی. یہاں جب ننگے پاؤں چلتے ہیں تو پاؤں میں چھالے ہو جاتے ہیں جو کئی دن تک انسان اٹھ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اس لیے آپ سینڈل، جوتی یا جو بھی آپ فلیٹس پہنے ہوئے ہوں گے خواتین نے، آپ صفا مروہ میں ان کو صاف کر کے تو پہن لیجئے گا. اسی طرح مردوں نے اگر چپل ہے، اگر کوئی سینڈل پہنی ہوئی ہے تو صفا مروہ پہ وہ ننگے پاؤں نہ جائے، کیونکہ چونکہ عادت نہیں ہوتی تو عمومی طور پہ پاؤں جو ہے یا چھالے ہو جاتے ہیں یا چھل جاتے ہیں پاؤں. اس لیے یہ اپنے آرام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان جوتیوں کو وہاں صفا مروہ پہ پہن لیں، لیکن صاف کر کے، صاف اچھی طرح کر کے. آپ بے شک کوئی اپنا ٹیشو رکھ لیں، اسے گیلا کر کے اسے سے صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد اسے وہاں باسکٹ میں ڈال دیں اور اپنا جوتا پہن کے صفا مروہ کی سعی کر لیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ پرابلم بھی نہیں آئے گی. یہ حج پرفارم کرنے کا پہلا جو ہے مرحلہ تھا جو مکمل کر لیا. اب اس کے بعد مردوں کے لیے ہے کہ وہ یا تو کروائیں
टिंड करवाने वालों के लिए 3 दफा नबी करीम ने रहम की दुआ मांगी कि जो टिंड करवाते हैं अल्लाह उन पे रहम करे, अल्लाह उन पे रहम करे, अल्लाह उन पे। और फिर कहा जो कसर करवाते हैं यानी बाल कटवाते हैं, आपने उनके लिए 1 दफा रहम की दुआ मांगी। तो कसर भी करवा सकते हैं, अगर बाल सिर्फ कटवाने हैं तो पूरे सर के बाल कटवाने हैं। और खवातीन के लिए यह है कि उन्होंने अपने बालों के आखिर में चुटिया पे 1 पपोटे के बराबर अपने बालों को काटना है। खवातीन एक दूसरे के भी काट सकती हैं, खवातीन का महरम रिश्तेदार भी उसके बाल काट सकता है, कोई जरूरी नहीं वो हलाल होगा तो तब काटे। खवातीन को चाहिए कि ये अपने घर अपने कमरे में जाके ये काम करें, क्योंकि बाज खवातीन अपने सर से कपड़ा उतार के मरवा पे ही बैठ जाती हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये हज का पहला मरहला जो है हज तमत्तो का, ये उम्रा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। इसके बाद दूसरा मरहला है हज का।